شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق رسوله النبي الكريم. حضرات محترم علماء کرام، عزیز بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ جل جلالہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عنایت کی ہے، اور بہت ہی اہم گفتگو رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ جل جلالہ نے ہمیں سننے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ جب انسان کسی چیز کی قدر کرتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، اس کے مرتبے کو پہچان دیتا ہے، تو پھر اس کی برکات اسے عطا ہوتی ہیں، اور جب ناقدری کرتا ہے تو وہ برکات اس سے چھین لی جاتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان المبارک اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ عطا کیا ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام، اللہ جل جلالہ نے ان کو بھائی عطا کیے تھے، رأیت احد عشر کوكبا، کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں۔ 11 ستاروں میں بر میں سیدنا یوسف علیہ السلام ہے، اور 11 مہینوں میں 12واں مہینہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان کا عطا کیا ہے۔ اب ان بھائیوں نے اپنے بھائی کے ساتھ حسد کیا، اور وہ کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، کہ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی دوسرے ملک میں پھینک دو، تاکہ تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف کامل ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک کا قتل کر دیں، اس کے رات دن کو ضائع کر دیں، جیسے انہوں نے یہ پلاننگ کی، ہم بھی یہ پلاننگ شروع کر دیں۔ اور ایک کہنے لگا لا تقتلوا، اسے قتل مت کرو، القوہ فی غیابت الجب، اسے اندھیرے کنویں میں پھینک دو کہ یہ یہاں موجود ہی نہ ہو، نظر ہی نہ آئے۔ ہم بھی رمضان کو اٹھا کر اندھیرے کنویں میں پھینک دیں، جس کا کوئی رزلٹ، کوئی نتیجہ ہم حاصل نہ کر سکیں۔ جس نے رمضان ایسے گزار دیا کہ نہ اسے سحری کا پتہ تھا، نہ افطاری کا پتہ تھا، نہ قرآن کا پتہ تھا، نہ ذکر تھا، نہ تسبیح تھی، نہ غریب مسکین کے ساتھ محبت اور تعاون تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ ایسا ہی ہے القوہ فی غیابت الجب، کہ اس کو ہم نے کنویں میں پھینک دیا۔ اور اب ان بھائیوں نے اگلا کام کیا، وہ کیا تھا؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، گنتی کے چند ٹکے لے کر یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا قافلے والوں کو کہ ہمارا غلام ہے، تم لے جاؤ، کچھ تھوڑے سے پیسے ہمیں دے دو، ہم نماز ضائع کر دیں، قرآن ضائع کر دیں، کہ تھوڑے سے پیسے جمع کر لیں رمضان شریف میں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نے وہی کیا جو یوسف علیہ السلام کا ان کے بھائیوں نے کر دیا۔ اور جب وہ وہاں مصر میں بکھرے تو عزیز مصر اپنی بیوی کو کہتا ہے اکرمی مثواک عسیٰ ان ینفعنا
او نتخذہ ولدا اکرمی مثواہ، اسے عزت دو، اسے مرتبہ دو، اسے اپنا غلام مت سمجھو، یہ ہمیں نفع دے گا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب جب انہوں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو عزت دی، مرتبہ اور مقام دے لیا، تو اس عزت کا، اس مرتبے کا، اس مقام کا اللہ کے ہاں ان کے لیے کیا چیز ان کو ملی کہ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت نصیب کر کہ وہ اس پیغمبر کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں اور دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم شان نعمت ہمارے پاس جو موجود ہے نعمتوں میں سے، وہ نعمت ہے ایمان کی، ایمان کی نعمت۔ اللہ نے یہ جو ہمیں نعمت عطا کی ہے، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرجو، نکال دو اسے جہنم سے، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے، اسے بھی جہنم سے نکال دو۔ اب جہنم سے سب ایمان والوں کو جو اپنے کسی گناہ کی وجہ سے، اپنی کسی غفلت کی وجہ سے، اپنی کسی نادانی کی وجہ سے، اللہ کے غضب کی وجہ سے وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، سزا بھگت رہے ہیں وہاں پر، انہیں وہاں پالش کیا جا رہا ہے، ان کے جسم پر لگے ہوئے گناہوں کو دھویا جا رہا ہے، انہیں وہاں سے کھرچا جا رہا ہے۔ جب چیز کو دھویا جاتا ہے یا کھرچا جاتا ہے تو پھر وہ اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، جیسے دھوبی وہ جاتا ہے دھونے کے لیے تو اس کے پاس ایک لکڑی ہوتی ہے، وہ جس سے مثال مشہور ہے دھوبی کا پتا، نہ گھاٹ کا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اس کے پاس ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کو راستے میں کہیں چھپا کے رکھتا ہے، آتے جاتے ہوئے جو گھاٹ کے قریب جگہ ہوتی ہے وہاں سے جاتے ہوئے اس کو لے جائے اور پھر کپڑوں کی پٹائی کرے۔ وہ دھو رہا ہے، ان کپڑوں کی پٹائی کی جا رہی ہے، کیوں؟ ان کے میل کچال کو نکالنے کے لیے۔ یہ جو شراب برادری ہے، یہ سونے کو گرم کر کے اس کو جانا ہیٹ دیتی ہے، کیوں ہیٹ دے رہی ہے؟ کہ اس کے اندر کا میل نکل جائے، اس میں جتنے کھوٹ ہیں ختم ہو جائیں، جتنے داغ دھبے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اس کو گرم کرنا پڑتا ہے۔ میرے پاس مریض آیا تو اس کو جگر کا کینسر تھا دواخانے میں، اب میں نے اس کو کہا کہ آپ نے دیسی انڈا کھانا ہے اور دیسی گھی میں تل کے ساتھ سبز مرچ بھی کرنی ہے۔ گھر والوں نے کہا جی یہ تو بڑی گرم چیز ہے، آپ کو حکیم صاحب نے گرم چیز بتا دی، اب تو خراب ہو جائیں گے۔ اور میں نے کہا بھائی اس کا علاج اس کو گرم ہی تو کرنا ہے، جب یہ گرم ہوگا جگر تو پھر یہ کام کرے گا نا۔ اب اس نے تقریباً کوئی 40 دن یہ علاج کیا، اب وہ میرے پاس آیا 40 دن کے بعد کہتا ہے کہ پورے جسم پر خارش شروع ہو گئی۔ میں نے کہا آپ جا کر جگر کا ٹیسٹ کرائیں، آپ کا کینسر ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا جگر کا کینسر کیسے ٹھیک ہو گیا، خارش شروع ہو گئی؟ میں نے کہا خارش شروع ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کے جسم کے مسام کھلے ہیں، اندر سے چیزیں باہر نکل رہی ہیں۔ اچھا اب جب اس نے چیک کرایا جا کر تو فیٹی لیور ٹھیک تھا، جگر کے اوپر جو اس کے داغ دھبے تھے، جو ڈاکٹر نے اس کو بتایا تھا یہ کینسر ہے تمہارا، وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب دیکھو دوائی ہم نے ساتھ دی گرم کرنے کے لیے، غذا کھلائی گرم کرنے کے لیے، کوئی روٹی نہیں، کوئی چیز نہیں کھانی، یہ چیز کھانی ہے۔ اب اس طرح سے جب کوئی گناہگار جہنم میں جائے گا تو اس کو کھرچا جائے گا، اس کے اندر سے اس کو حرارت دے کر اس کی بیماریاں نکالی جائیں گی، اس کے کھوٹ کو وہاں سے ختم کیا جائے گا کہ یہ کھوٹ ختم ہو جائے۔
اور یہ صحیح صاف ستھرا ہو کر یہاں سے نکلے. اللہ جل جلالہ، اللہ کی بھی اپنی شان ہے. کہتے ہیں جب آخری جہنمی کو جہنم سے نکالا جائے گا، وہ التجا کرے گا کہ مولا بس ایک ہی گزارش ہے کہ اب اس کو آس امید تو ہے نہیں کہ یہ جہنم کا دروازہ کھل جائے، ذرا سامنے کا نظارہ دیکھتا رہوں. اللہ فرمائے کہ یہ بندے اب پھر اس کے بعد اور تو کچھ نہیں مانگا. کہا نہیں اللہ اور کچھ نہیں سوال کرو. اب جب اس نے وہاں سے جنت کے نظارے کرنے شروع کیے، کچھ دن گزرے تو کہنے لگا مولا اگر یہاں سے تھوڑا باہر نکل کر نظارہ کروں تو زیادہ مزہ آئے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ بندے تو نے تو کہا تھا کہ میں اور کچھ ہونے کے نہیں، اللہ تیری عزت کی قسم ہے بس اور سوال نہیں کروں گا، یہاں سے باہر نکل کر جنت کا نظارہ کروں. اللہ فرمائیں گے اچھا چل تیری اس بات کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن اب تو وعدہ کر کے دوبارہ مجھ سے سوال نہیں کرے گا اور مانگے گا نہیں. اس نے کہا نہیں بولا بالکل اور نہیں مانگوں. اب اللہ نے اسے باہر نکال دیا. تھوڑے دن رہا تو پھر کہنے لگا مولا اگر تھوڑی مہربانی ہو جائے تو جنت کے دروازے پر بٹھا دو، اندر کا نظارہ دیکھتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ بندے تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اور نہیں مانگوں گا؟ اس نے کہا نہیں مولا تیری عزت کی قسم ہے اب اور نہیں مانگوں گا، جنت کے دروازے پر پہنچا دیں. اب اللہ جنت کے دروازے پر پہنچا دیں گے. جب تھوڑے دن جنت کے دروازے پر بیٹھے گا، اندر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، نعمتوں کے نظارے قریب سے ہو رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں عنایات اور مہربانیاں دیکھ رہا ہے، جی للچا رہا ہے. اب دل میں سوچ رہا ہے کہ اللہ سے کتنی دفعہ وعدہ کر چکا ہوں. پھر بھول جائے گا، پھر کہے گا یا اللہ ایک مرتبہ جنت میں داخل کر دو، شروع میں بٹھا دینا، کوئی چھوٹی سی جگہ اندر مل جائے. اللہ فرمائیں گے بندے تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اب تجھ سے اور سوال نہیں کروں گا. تو انسان کو اللہ نے حریص بنایا ہے. اب یہ حرص ہماری خیر کی طرف آگے بڑھ جائے، نیکی کی طرف بڑھ جائے. اب اللہ فرمائیں گے کہ اسے غسل دو تاکہ یہ صاف ستھرا اور خوبصورت ہو جائے. اس پانی سے اس کو غسل دیا جائے گا. اب اس کے بعد اس کے لیے جنت کا داخلہ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں اس وقت کافر یہ افسوس کرے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اب کافر افسوس کر رہا ہے کہ کاش میرے پاس اتنا سا ایمان ہوتا، تھوڑا سا، اور یہ ایمان یہ مجھے کامیاب کر دیتا. آج میں اس غضب سے، اللہ کے غصے سے، اس کے عذاب سے نکل کر میں آگے چلا جاتا. تو میرے دوستو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ایمان کی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اب یہ جو نعمت ہمیں مل رہی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں رمضان المبارک کی، اب ہم نے اس کی قدر کرنی. اسے اندھیرے کنویں میں نہیں پھینکنا، اسے قتل نہیں کر دینا، اس کے خلاف سازش نہیں بنانی. جیسے انٹرنیٹ کی دنیا میں گزشتہ سالوں میں یہ رپورٹ آئی تھی کہ پاکستانی مسلمانوں نے ساری دنیا میں سب سے زیادہ رمضان شریف میں جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کا استعمال کیا. فلاش فلمیں دیکھی رمضان میں. ساری رات ہمارا نوجوان کرکٹ کھیلتا ہے، باہر جاگ رہا ہے موبائل پر، جاگ رہا ہے کرکٹ کھیل کر. یہ ہماری عادت بن گئی. وہ ہمارے پاس ایک ساتھی ہے، انہوں نے کہا جی ایک بندے سے آپ کی ملاقات کرانی ہے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ بڑا نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے. تو نیک آدمی اچھا آدمی ہے تو پھر ملاقات کیوں کرانی ہے؟ کہتا ہے بس یہ جرمنی میں رہتا ہے تو رمضان شریف یہاں پہ روزے کے لیے آیا ہے. اب اس کے دو کام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس نے شراب رکھا ہوتا ہے، اس سے افطار کرتا ہے، بعد میں سگریٹ پیتا ہے. آپ اس سے ملاقات کریں. اب میں نے اس کے ساتھ ملاقات کی، اس نے کہا عادت بنی ہوئی ہے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے پھر روزہ کیوں رکھتے ہو جب حرام سے روزے کو کھولنا ہے؟ یہ سارا دن روزہ رکھتا ہے اور جب روزہ افطار ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے تو سب سے پہلے شراب منہ میں ڈالتا ہے. اب اس کے ساتھ گفتگو ہوئی، اس کو یہ ساری چیزیں سمجھائیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. تو میرے دوستو آج ہماری زندگی
ہم کس طرح کدھر جائیں، اسی چیز کو سیکھنا ہے اس مبارک مہینے میں۔ اور پھر آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ رمضان المبارک میں آپ کی عشاء کی نماز یہاں پر ہو، نماز عشاء آپ یہاں پر، اولیاء اللہ کے پیچھے قرآن پڑھنا اور سننا، صلحاء کی مجلس اختیار کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ سعادت ہے اللہ نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے۔ تو رمضان المبارک کی عشاء کی رات اور قیام پورا کہ پورا رمضان میں نے عشاء یہاں پڑھ لی۔ اب یہاں الحمدللہ 2 قرآن مکمل ہو رہے ہوتے ہیں، پہلے 20 دنوں میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے، پھر آخری 10 دنوں میں قرآن اور مکمل ہوتا ہے، حفاظ کرام قرآن حکیم سناتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم ان دونوں جو تراویح کی نماز کے قرآن ہیں رمضان میں کم از کم یہ سن لیں، اور قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا ایک تعلق پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا تمام اور توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ وآخر دعوانا